کیا وجہ ہے کہ پاکستان سے کئی مرتبہ بڑی سلطنت آبادی کے لحاظ سے بھارت اس کو مجال نہیں کہ میلی آنکھ سے لاہور کی طرف دیکھے کہ ہند کے ساتھ پیار کرنے والا وطن سے پیار کرتا ہے صرف، اور پاکستان سے پیار کرنے والا اسلام سے پہلے کرتا ہے، پاکستان میں بعد میں کرتا ہے۔ یعنی یہاں اگر جنگ چھڑے تو مسجدوں میں نمازی تہجد گزار سحر کے وقت مائیں بہنیں بچہ دعا بھی کر رہا ہے، جذبہ بھی رکھتا ہے کہ میں بھی بارڈر پہ جاؤں اور میں بھی جنت کا ٹکٹ لے آؤں، کیونکہ یہ دیش میرے دین کا دیش ہے، یہ قرآن کا نگر ہے، یہ ختم نبوت کا تحفہ ہے، یہ خلافت راشدہ کا فیضان ہے، میں اس کے لیے اگر جان دوں گا تو جنت ملے گی۔ اس جذبے کا نہ کوئی ٹینک مقابلہ کرتا ہے، نہ کوئی میزائل مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہمارا پاکستان جو ہے وہ مدینے والے کا پاکستان ہے، وہ حسنین کریمین کا پاکستان ہے، وہ داتا گنج بخش کا پاکستان ہے، وہ غوث اعظم کا پاکستان ہے، وہ بابا فرید کا پاکستان ہے، وہ 20 لاکھ شہیدوں کا پاکستان ہے، وہ محمد بن قاسم کا پاکستان ہے۔ اور جنہیں زرداری کا پاکستان چاہیے یا نواز شریف کا پاکستان چاہیے یا عمران خان کا پاکستان چاہیے یا کسی اور حیوان کا پاکستان چاہیے، وہ کہیں جا کر اور تلاش کریں، اس پاکستان کے کسی چپے میں بھی ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تحفظ پاکستان کے لیے تحفظ نظریہ پاکستان ضروری ہے، تحفظ پاکستان کے لیے تحفظ اسلام ضروری ہے، تحفظ پاکستان کے لیے تحفظ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، تحفظ اسلام کے لیے تحفظ عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے، تحفظ پاکستان کے لیے تحفظ عقیدہ معصومیت ضروری ہے، تحفظ پاکستان کے لیے ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اہتمام ضروری ہے۔ آج تو مذہب کے نام پر جماعت بنانا مشکل ہے، مذہب کے نام پر الیکشن لڑنا مشکل ہے، مذہب کے نام پر ایک سیٹ جیتنا قومی اسمبلی کی مشکل ہے۔ کروڑوں سلام ہو تمہیں اے تحریک آزادی کے مجاہدوں، تم نے ٹھوک بجا کے یہ کہا کہ ہم پورا ملک مذہب کے نام پہ لینے والے ہیں۔ پاکستان کسی میڈیا کے زور سے نہیں بنا، اور پاکستان کسی لبرل کی دانش پہ نہیں بنا، پاکستان کسی بابو کی ذہانت پہ نہیں بنا، پاکستان ولیوں کے خطبے پہ بنا ہے، مسجد کے زور پہ بنا ہے، اور منبر کی آواز پہ بنا ہے، اور ختم نبوت کی برکت سے بنا ہے، اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے بنا ہے۔ غازی علم الدین کی شہادت کے رد عمل میں یہ مارز وجود میں آیا ہے کہ ہمیں ایسا دیش چاہیے کہ جہاں کوئی گستاخ کا سر اتارے تو پھر اسے پندے پہ نہ چڑھایا جائے۔ یہ عظیم اہداف پیش نظر تھے، یہ واضح کر دیا محمد علی جناح نے کہ ہندو، سکھ، نصرانی، پارسی، مجوسی، یہودی، وہ اگر مذہب بدلیں تو صرف مذہب بدلتا ہے، قوم نہیں بدلتی، اور مسلمان جب کوئی ہندوؤں سے ایک بھی ہو جائے تو پھر اس کی قوم بدلتی ہے، اور قوم بدلے تو پھر ملک کا تقاضا بھی آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی شرفنا بالقرآن وبالسکونۃ فی الپاکستان
والصلاة والسلام على حبيبه سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه في كل حين وآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے مقدس ایام میں یوم آزادی کے حوالہ سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر میں تحفظ پاکستان سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قربانیوں کے طفیل پاکستان کو استحکام عطا فرمائے اور پاکستان کو قیامت تک دوام عطا فرمائے۔ پاکستان اور اسلام کا اور پاکستان کا اور مسلمان کا جو باہمی تعلق ہے یہ پاکستان کے تحفظ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حالات حاضرہ میں پاکستان کے یہ دونوں تعلقات خطرے میں ہیں۔ کچھ قوتیں پاکستان کو اسلام کے تشخص سے بھی دور کرنا چاہتی ہیں اور پاکستان کو مسلمان کے جذبہ محبت سے بھی دور کرنا چاہتی ہیں۔ خدا نخواستہ وہ قوتیں کامیاب ہو گئیں تو پاکستان کا
تحفظ معاذ اللہ داؤ پہ لگ جائے گا۔ اگر یہ دونوں نسبتیں سلامت رہیں اور انشاءاللہ سلامت رہیں گی تو پاکستان کا تحفظ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ اسلام کا آخری دین ہونا اور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونا اور ثقلین قرآن مجید اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا قیامت تک کے لیے امت کا نگہبان ہونا، ان تمام تر امور کی ضمانت اور ان کی برکت سے روئے زمین پر 27ویں شب رمضان کی اور 14 اگست کو پاکستان کے نام سے ایک سلطنت معرض وجود میں آئی۔ ختم نبوت اور خلافت راشدہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور قرآن مجید برہان رشید کا باہمی تعلق، یہ بنیاد ہے پاکستان کے معرض وجود میں آنے کی، اور اسی پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم نظریہ موجود ہے۔ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کے دانشوروں کو پاکستان کی پاکستانیت کا ادراک بہت ضروری ہے۔ اگر پاکستان کی پاکستانیت کا ادراک سب کو ہو جائے تو پھر ملک میں خوشحالی بھی ہوگی، استحکام بھی ہوگا، اور امریکہ اور اس کے حواریوں سے اور نیو ورلڈ آرڈر سے، یورپی یونین سے، ورلڈ بینک سے، ہر ایک کی غلامی سے پاکستان مکمل طور پر آزاد بھی ہو جائے گا۔ شریعت مطہرہ کے اندر اسلام قبول کر لینے کے بعد زندگی گزارنے کا ایک جامع نظام ہے، اور اس نظام کا دار و مدار قومیت پر ہے۔ ایسی قومیت کہ جس قومیت کی مثال اور کسی مذہب میں موجود نہیں۔ ایک بندہ کرسچن ہو اور کرسچن اپنا مذہب بدل کے یہودی ہو جائے تو اس میں صرف ایک تبدیلی آئی کہ اس کا مذہب بدلا، مگر وہ جس علاقے کا ہے، جس جغرافیے کا ہے، جو بولی بولتا ہے، جو زبان رکھتا ہے، جس رنگ و نسل کا ہے، اس کی قومیت وہی رہے گی اگرچہ اس کا مذہب بدل گیا۔ وہ ہند کا ہے تو قومیت اس کی ہندی رہے گی، وہ ایران کا ہے تو قومیت اس کی فارسی رہے گی۔ ہندو مذہب بدل کے سکھ بن جائے، سکھ مذہب بدل کے ہندو بن جائے، یہودی مذہب بدل کے نصرانی بن جائے، یہ ان کے نزدیک محض مذہب کی تبدیلی ہوگی، قومیت نہیں بدلے گی۔ وہ جس ملک میں ہیں، جس علاقے میں ہیں، جس کلچر کے ہیں، اسی کے شمار ہوں گے۔ لیکن جب کوئی بندہ اللہ کے فضل و کرم سے ہندوؤں سے نکل کے مسلمان ہو جائے،
یہودیت کو ترک کر کے مسلمان ہو جائے، نصرانیت کو ترک کر کے مسلمان ہو جائے، تو اس کا صرف مذہب ہی نہیں بدلتا، اس کی قومیت بھی بدل جاتی ہے۔ یعنی مذہب کے بدلنے سے اب اس کی قومیت بھی بدل گئی، اور اس قومیت کا مدار رنگ نسل پہ نہیں بلکہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے۔ اس قومیت کا مدار کلمہ اسلام پہ ہے، اس قومیت کا مدار اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پر ہے۔ تو بنیادی طور پر جو ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کا جو واقعہ ہے، جب یہ زمین پر نما ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ بندہ اپنی اس سوسائٹی سے اپنی قومیت کے لحاظ سے جدا ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ایک بولی والے باہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں کہ ہماری بولی ایک ہے، کہیں ایک رنگ والے باہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ہمارا رنگ ایک ہے، کہیں ایک جغرافیے والے آپس میں پیار کرتے ہیں ہمارا جغرافیہ ایک ہے، ہمارا علاقہ ایک۔ جس طرح کچھ صوبوں والے آپس میں پیار کرتے ہیں، کچھ ضلعوں والے آپس میں پیار کرتے ہیں، یہ سب پیار ثانوی ہیں، ان پر مسلمان کی قومیت استوار نہیں ہوتی۔ مسلمان کی قومیت کلمہ اسلام کی وجہ سے استوار ہوتی ہے۔ یعنی جس کے دل میں ایمان ہے، گورے کا وہ کالا بھی محبوب ہے، کیونکہ دونوں ایک خدا کی بندگی کرتے ہیں، اور دونوں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں۔ کلمے کی بنیاد پر مشرق میں رہنے والا مغرب میں رہنے والے کے لیے تڑپتا ہے، کلمے کی بنیاد پر دریاؤں پہاڑوں کی نسبتیں دم توڑ جاتی ہیں کہ یہ فلاں دریا کے پار والے ہیں، یہ فلاں پہاڑ کے اس سائیڈ والے ہیں، یہ 7 سمندروں کے پار والے ہیں، بلکہ کلمہ کائنات کے چپے چپے میں رہنے والوں کو، جن کی برادریاں پہلے جدا جدا تھیں، جن کے کلچر جدا جدا تھے، جن کی عادتیں جدا جدا تھیں، جن کی بولیاں جدا جدا تھیں، جن کی نسلیں جدا جدا تھیں، کلمہ سب کو ایک ہی گلدستے میں سجا دیتا ہے۔ یہ بنیاد ہے جو نشو و نما پائے تو اس کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں، اور اس کو عملی جامہ پہنایا جائے تو پھر اس کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ باقی کسی نے کوئی نظریہ قبول کر لیا، جب اس کی قومیت نہیں بدلی، وہ خود دعوے دار ہے کہ اس کی قومیت وہی پہلے والی ہے، تو کوئی سانیہ، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی ہلچل، کوئی اس معاشرے کے اندر اضطراب رونما نہیں ہوگا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے درخت کی ایک ٹہنی سے اڑ کر دوسری ٹہنی پہ بیٹھ گیا ہے۔ لیکن جس وقت کوئی بندہ مسلمان ہو جائے گا تو اب اس کی اپنے گھر والوں سے ہی قومیت جدا ہو گئی ہے، اپنے قبیلے والوں سے، اپنے بھائیوں سے۔ تو جب اسلام ایک بندے کو کلمہ پڑھنے کے بعد اتنا الگ تھلگ کرتا ہے، اگر نہ ہو تو وہ پھر مسلمان ہی نہیں ہوتا، جدا کرتا ہے، تو اسلام کا ایک نظریہ سلطنت ہے، اسلام کا ایک نظریہ ملک ہے، اسلام کا ایک نظریہ حکومت ہے۔ اسلام کی عبادات پر مکمل عمل کے لیے اسلام کو زمین کی ضرورت ہے، اسلام کو ایسی جگہ کی ضرورت ہے
کہ جہاں اسلام کی بنیاد پر رہائش رکھی جائے اور اسلام کی بنیاد پر وہاں پر ساری زندگی بسر کی جائے، اس نظریے کو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے سمجھا تو 3 صدیوں تک جد و جہد کی اور بالآخر لاکھوں قربانیوں کے نتیجے کے اندر یہ جگہ جس کو پاکستان کہتے ہیں یہ امت مسلمہ کو ایک انعام کے طور پر حاصل ہوئی۔ تحفظ پاکستان میں سب سے پہلی چیز پاکستانیت کا ادراک ہے، کیونکہ جب بھی کسی بندے کو سمجھانا ہو کہ اس چیز کی حفاظت کرو تو بتانا پڑتا ہے یہ قیمتی بڑی ہے۔ اگر اس کے ذہن میں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں تو کبھی بھی آپ اس کو اس کا محافظ نہیں بنا سکتے۔ جب اس کے نزدیک وہ چیز بالکل ہے ہی فضول تو پھر وہ کیسے اپنے طور پر اس کی حفاظت کے لیے ہمت لڑائے، جگر پگھلائے۔ لیکن جب آپ اس کے ذہن میں ڈال دیں کہ یہ چیز نہایت قیمتی ہے اور اللہ کا خصوصی انعام ہے تو پھر اس کا جو جذبہ حفاظت ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ بھوکا بھی ہو، وہ نادار بھی ہو، وہ کمزور بھی ہو، وہ جیسا ہو۔ جب اس کو اس چیز کی قدر و قیمت کا پتہ ہے تو پھر جان وار کے بھی وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر اس کی قدر و قیمت اسے معلوم نہیں حالانکہ وہ چیز بڑی ہی قیمتی ہو تو وہ کبھی بھی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہمیں 14 اگست کو بحیثیت قوم یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان کی پاکستانیت کتنی قیمتی اور کس قدر اللہ کے فضل و کرم کی نوازشات کا نتیجہ ہے کہ روئے زمین میں جیسے نماز کا ثواب ہمیں قیامت کے دن ملے گا، روزے کا، حج کا ثواب کا، حج کا، زکوٰۃ کا، انشاءاللہ اگر وہ شرائط کے مطابق ادا ہوئی تو دینی نظریے کے مطابق انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں پاکستان میں رہنے کا بھی اجر و ثواب ملے گا اگر ہم نے نظریہ پاکستان سے وفا کی، اگر ہم نے اس کی پاکستانیت کا تحفظ کیا، اگر ہم نے پاکستان کی پاکستانیت کے تحفظ میں تانے برداشت کر لیے، اگر ہم نے پاکستانیت کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی، اس پاکستانیت کی تحفظ کے لیے ہم نے جگر پگھلایا اور اس پاکستانیت کو ہم نے کسی سوداگر کے ہتھے نہ چڑھنے دیا تو قیامت کے دن نماز روزے کے ساتھ میرا یقین ہے نامہ اعمال میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس کے ثواب میں یہ اضافی ثواب بھی ڈالو کہ یہ کسی رنگ و نسل، جغرافیہ یا کلچر کا کلمہ پڑھ کے کسی سرزمین سے پیار نہیں کرتا تھا بلکہ یہ کلمے کی وجہ سے اپنے وطن سے پیار کرتا تھا۔ وطن بحیثیت وطن تو اس سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے، سکھ بھی کرتا ہے، لیکن وہ پیار جب تک دین اسلام کے تابع نہ ہو تو وہ ایک بت کی حیثیت رکھتا ہے۔ محض وطنیت کا پیار اسلام سے بغیر وہ بالآخر ایک بت جیسا پیار بن جاتا ہے جو اللہ کی محبت کے مقابلے میں اسے پوجا جا رہا۔ جو کہا گیا تھا تحریک پاکستان میں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، معاذ اللہ، تو لوگ وطن کو پوج رہے تھے۔ جب تحریک چل رہی تھی کہ
پاکستان کے لیے نکلو. لوگ کہتے تھے نہیں گنگا جمنا کی وادی کے لیے نکلو. لوگ کہتے تھے اکھنڈ بھارت کے لیے نکلو. کچھ لوگ کہتے تھے متحدہ ہندوستان کے لیے نکلو. اپنے ہندی ہونے پہ فخر کرو. اور ہمارے اکابر نے کہا نہ گنگا جمنا کے لیے، نہ ہڑپا اور موہنجو داڑو کے کھنڈرات کے لیے، نہ کسی پہاڑ یا کسی رنگ و نسل کے افسانے کے لیے نکلو تو صرف اس لیے کہ دل با محبوب حجازی بستائیں، زین سبب با یک دیگر پیوستائیں، کہ ہم سب کے محبوب ایک ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہمیں ایک نظام حیات دے گئے ہیں. اس نظام حیات کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، چونکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، اور جو حبیب کی طرح چلے وہ بھی پیارا لگتا ہے، جو حبیب کی طرح بیٹھے وہ بھی پیارا لگتا ہے. جس کا نظام معاشرت حبیب جیسا ہو وہ بھی رب کو پسند آتا ہے. اس بنیاد پر ہم ہر اس رکاوٹ کو کچلنے کے لیے کہ جو ہمیں دین پہ عمل نہ کرنے دے، اس رکاوٹ کو ہٹانے کا نام تحریک آزادی ہے، اور اس میں کامیابی کی منزل کو پاکستان سے تعبیر کیا جاتا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سیاہ ستہ میں. سرکار فرماتے ہیں انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین. فرمایا میں ہر اس مسلمان سے لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہوں. کافر تو ویسے ہی کافر ہے. سرکار فرماتے ہیں وہ میرا امتی نہیں، حالانکہ اس نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، میرا امتی نہیں. کیسا مسلمان؟ یقیم بین اظہر المشرکین، جو رہائش مشرکوں کے درمیان رکھتا ہے. اقامہ یقیم اقامہ، اسی سے ہی وہ سعودی عرب والا اقامہ بنتا ہے. یقیم بین اظہر المشرکین، کہ وہ مشرکین کی پشتوں یعنی ان کی رہائشوں کے درمیان اپنی رہائش رکھتا ہے، میں اس سے بری ہوں. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت ہے ساری جہانوں کی، اور یہ بندہ اپنی برادری چھوڑ گیا، اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، یہ بتوں کو چھوڑ آیا، اس نے اللہ کو معبود بنا لیا، لیکن پھر بھی سرکار فرما رہے ہیں میں اس سے بیزار ہوں، یہ میرا نہیں ہے. کیوں؟ یقیم بین اظہر المشرکین، اقامت کے مسئلے میں کلیئر نہیں ہے. رہائش کے مسئلے میں کلیئر ہو تو پھر میرا اس کا تعلق ہے. اگر رہائش کے مسئلے میں یہ کلیئر نہیں ہوتا تو پھر ابھی اس لیول کا نہیں کہ میں اسے اپنا کہوں. یعنی اسلام کے اندر ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہ تھا بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے سامنے مسئلہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر وہاں ہی رہنا ہے تو پھر ان کو دبا کے رہنا ہے، اور اگر دبانے کی طاقت نہیں تو پھر وہاں سے ہجرت کرنی ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کلمہ پڑھ کے تو پھر انہی کے اندر بے بسی میں کوئی رہے کہ اب یہ تو نماز نہیں پڑھنے دیتے، روزہ نہیں رکھنے دیتے، تو میں اسی حالت میں قبول کر لیتا ہوں کہ میں یوں ہی بے بس رہوں اور اپنی زندگی بسر کروں. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اسے اپنا تب بناؤں گا جب یا تو ڈنڈے کے زور پر وہاں اپنا دین
ان مشرکوں پر غالب کرے، اور یا پھر اپنا بوریا بستر باندھ کے اس بستی سے نکل آئے اور وہاں جا کے ڈیرا لگائے جہاں دین پہ عمل کرنے کی پر کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں، تو پھر سرکار فرماتے ہیں میں اعلان کروں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ اس حدیث کو جس وقت ہم پیش نظر رکھتے ہیں، ایک نہیں اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں جس میں ایک تو اب نیا مسئلہ ہمارے سامنے ہے نا کہ بندہ مسلمان ہے، روزی کے لیے دارالکفر میں جا بیٹھتا ہے، وہاں اس کے سامنے توہین رسالت بھی ہوتی ہے، خاکے بھی بنتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں مجبور ہوں، روٹی کمانے آیا ہوں ان انگریزوں کے ملک میں، پچھلوں کو بھی سمجھاتا ہے کہ ریلیاں ان کے خلاف نہ نکالو، یہ ہمیں یہاں ماریں گے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ جو مذہب تم نے قبول کیا وہ مذہب ایسا نہیں کہ تجھ سے کوئی ریکویسٹ کرے، تو نے جہنم سے بچنے کے لیے اسے قبول کیا تو تیری نہیں مانی جائے گی، بات مذہب کی مانی جائے گی۔ تو مذہب تیرا اسلام وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر تو تھا دارالکفر میں، تیرا پورا خاندان مشرک تھا، تو نے کلمہ پڑھ لیا، تو اسلام کہتا ہے کہ اب فوراً ان سے جدا ہو جاؤ اور علیحدگی اختیار کرو، اور اگر وہاں دین پر پابندی ہے تو وہاں سے ہجرت کرو۔ ہجرت کرنے پر پھر تم اس لائق بنو گے کہ اللہ کے محبوب تجھے اپنا کہیں گے۔ اسلام تو یہ کہہ رہا تھا کہ کفار کے ملک میں جو مومن ہوا وہ وہاں سے نکل کے مسلمانوں کے پاس آ جائے، اور اب کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں یوں بنایا گیا کہ مسلمانوں کے ملک سے لوگ صرف روزی کے لیے، شریعت میں روزی کی یہ حیثیت نہیں کہ اس کو ایمان پر ترجیح دی جائے اور کوئی دارالکفر میں جا کے ڈیرے لگا لے اور پھر دارالکفر میں جا کر کافروں کے ناز اٹھائے کہ اگر ہم ان کی نہیں مانیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو اسلام کہتا ہے میری تو پہلی شرط یہ ہے کہ کفر کے ماحول میں تو نے کلمہ پڑھا تو وہاں سے نکلا، یہ نہیں کہ باپ دادا مسلمان ہے اور دارالاسلام تجھے پاکستان جیسا ملا ہوا ہے، اور پھر تو اتنی ناشکری کرتا ہے کہ یہاں سے نکل کے پھر تو جا کے کافروں کے پاس جا کے رہنا شروع کر دیتا، اور پھر اس بنیاد پر تو پچھلوں کو بھی تنگ کرتا ہے کہ امریکہ جو کہتا ہے مان لو، اس کے بغیر گزارا نہیں، برطانیہ جو کہتا ہے مان لو، اس کے بغیر گزارا نہیں، جبکہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام اپنا دیش چاہتا ہے، اپنا وطن چاہتا ہے، یہ کسی کے زیر اثر رہتا نہیں، یا تو جہاں ہو وہاں کر سکتے ہو تو پرچم اس کا بلند کرو، اور اگر یہ طاقت نہیں تو پھر وہاں آ بیٹھو جہاں تم اپنے دین کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کر سکو۔ دوسری حدیث میں ہے لا تساکن المشرکین، کہ مشرکین کی بستیوں میں سکونت اختیار نہ کرو۔ یہ ساری حدیثیں جو کہ سیاستہ کی ہیں، ان کے پس منظر میں کہ اسلام کیوں اتنی سختی کر رہا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے سارے جہانوں کی، اور ایک شخص نے اپنی برادری چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، یعنی نظریے کی بنیاد پر یہ نہ دیکھا کہ ماں کا کیا ہے، باپ کا کیا ہے، بھائی کا کیا ہے، اس نے کہا میں ہندو مذہب کو چھوڑ کے میں مسلمان ہو رہا ہوں، لیکن رہتا وہی ہے اسی گھر میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انا بریئن من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، یہ جو مشرکوں کے درمیان رہ رہا ہے کلمہ پڑھ کے بھی میں اس سے بری ہوں، میں اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر وطن، رہائش گاہ، رہنے کی جگہ کہ کتنے نمبر ہیں بندے کی کامیابی میں،
اور یہ اتنا قیمتی ہدف تھا کہ ماؤں نے بیٹے قربان کیے، اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر صرف اس بنیاد پر کہ دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اس حدیث کے لیے کہ سرکار اس وقت تک ناراض ہیں جب تک کہ ان مشرکوں سے علیحدگی اختیار نہ کر لی جائے جو وہاں رہ کے کر سکیں۔ آج جو مسلمان وہاں موجود ہیں اپنے رعب اور دبدبہ کی بنیاد پر، تو ان کا جواز اس ضمن میں باقی رہا، اور یہ ہجرت کا درجہ اور عظمت پانے والے لوگ 2 کروڑ نکلے اس طرف سے صرف اس لیے کہ ہم دین کی مرضی پوری کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اب یہ قیمت جن کے سامنے پاکستانیت کی ہے، یہ جذبہ، یہ قدر و قیمت قوم کے اندر موجود رہے اور ترقی کرتی رہے۔ جو ایسے بن کے آئے تھے ان کو تو یقیناً قدر و قیمت معلوم تھی، پھر ہی تو موت کو اپنی آنکھوں سے اتنا قریب سے دیکھا، اور 14 اگست کو قدم ان کے اس پاکستان کی طرف اٹھ رہے تھے کہ ہم مندر چھوڑ کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اتنی بڑی ہجرت تاریخ اسلام کے اندر اور تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ ہجرت مدینہ کا تو مقام ہی بہت بڑا ہے، لیکن اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں دین کی خاطر لوگ گھر چھوڑ دیں، نہ مصر میں، نہ شام میں، نہ یمن میں، نہ حجاز میں، نہ عراق میں، یعنی موجودہ زمانے میں ایسی مثال نہیں ملتی جیسی مثال ہند کے مسلمانوں نے اپنے جذبہ وطنیت جو تحت اسلام ہے اس کے لیے مثال پیش کر دی۔ یعنی یہ میری اس بات کی وجہ ہے کہ پاکستان میں رہنے کا بھی اجر و ثواب ملے گا قیامت کے دن، کہ انہوں نے بت کو سلام نہیں کیا، انہوں نے کسی کافر ملک کی نیشنلٹی کے لیے ایڑیاں گوڈے نہیں رگڑے، انہوں نے کسی برطانیہ کی ملکہ کی غلامی اختیار نہیں کی، یہ اس ملک میں رہنے کو ترجیح دیتے رہے، خواہ روکی سوکی جیسے بھی کھائیں، کہ جو بنا ہی اسلام کے لیے ہے اور اسلام پر عمل کرنے کے لحاظ سے جس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں، تو اس طرح رکھنا چاہتا ہے اسلام۔ تبھی تو سرکار نے فرمایا کہ تم مشرکوں کے درمیان سے اپنی رہائش ختم کر کے ادھر آ جاؤ کہ جہاں مشرک نہیں ہیں۔ اگرچہ یہ مہاجرین یہ حدیث نہ بھی سنے ہوئے ہوں، لیکن انہوں نے عمل کیا اس کے مضمون پر، اور پاکستان کی سرزمین میں وہ لوگ جو آ کر پھر اس جذبے کے تحت آباد ہوئے، ایک تو ان کی نیکی ہے گھر گھر کے اندر، یعنی کتنے گھرانے ہیں پاکستان کے شہروں میں کہ جن کے آباء و اجداد ہجرت کر کے آئے، تو یہ ہجرت کا عمل اتنا بڑا عمل ہے، جس طرح یعنی ایک حاجی حج کر کے آتا ہے تو وہاں کی بہاریں ساتھ لاتا ہے، خوشبوئیں ساتھ لاتا ہے، اور یہ کہ محلے میں ایک حاجی ہے اور یہ کہ گاؤں میں ایک حاجی ہے، اسی نظر سے دیکھنا چاہیے ان 2 کروڑ مسلمانوں کے خاندانوں کو کہ جو اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے آئے، اور رہائش ان کی کہاں ہے؟ اس پاکستان کے اندر آئے۔ تو یہ بھی ایک بیس ہے پاکستان کو مقدس بنانے کی، اور دوسرا وہ لوگ جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں اور اس کے لیے جان واری، اس کے نظریے کے لیے جد و جہد کی اور رکاوٹیں برداشت کی اور جگر پگھلایا، تو نظریے کی جو افضلیت ہے وہ بھی پاکستان کی قدر و قیمت کو واضح کرتی ہے۔
کہ ایران کے کسی چوک میں کھڑے ہو جاؤ اور کہو ایران کا مطلب کیا، ایک بھی نہیں بولے گا لا الہ الا اللہ۔ سعودی عرب میں کھڑے ہو جاؤ اور پوچھو سعودی عرب کا مطلب کیا، ایک بھی نہیں بولے گا۔ یمن ہو، حجاز ہو، عراق ہو، مصر ہو، شام ہو، وہاں یہ جو انگریز نے چھوٹے چھوٹے ملک بنوائے، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ان کے پیچھے نعرہ اور تھا کہ فلاں خاندان کو ملک دے دو، فلاں رنگ والوں کو ملک دے دو، فلاں بولی والوں کو ملک دے دو۔ لیکن یہ صرف پاکستان ہے مدینہ منورہ کی سلطنت کے بعد کہ جس میں کسی گلی کوچے میں کہیں بھی یہ پوچھ لو پاکستان کا مطلب کیا، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ مطلب جو پاکستانیت کا ہے اور کسی ملک کا نہیں، تو یہ ہے قدر و قیمت اس دیش کی کہ صرف ایک ہی تو ایسا ہے ہمارے پاس۔ یعنی اگر تم کہو سعودی عرب میں کہیں ماذا تعنی الپاکستان، یعنی چلو پاکستان کا مطلب کیا انہیں نہ بھی آتا ہو تو عربی میں کہہ لو ماذا تعنی السعودیہ، تو وہ آگے یہ نہیں کہیں گے لا الہ الا اللہ، حالانکہ کتنا آسان ہے اور بظاہر کلمہ بھی جھنڈے پہ لکھا ہوا ہے، لیکن بنیادوں میں جو موجودہ سٹیٹ ہے ایک خاندان کی بنیادوں میں وہ تقاضا نہیں جو تقاضا پاکستان کی بنیادوں میں ہے کہ لیا اس لیے گیا تھا۔ اور یہ ہے کہ قدر و قیمت اس کی ذہن میں ہو کہ اور کوئی 10 ایکڑ کا بھی ملک نہیں، 10 مربع کا بھی ملک نہیں کہ جس کے قیام کی جد و جہد میں ٹھوک بجا کے یہ نعرہ لگایا گیا ہو کہ ہم اس مقصد کے لیے ملک بنانا چاہتے ہیں۔ آج تو مذہب کے نام پر جماعت بنانا مشکل ہے، مذہب کے نام پر الیکشن لڑنا مشکل ہے، مذہب کے نام پر ایک سیٹ جیتنا قومی اسمبلی کی مشکل ہے۔ کروڑوں سلام ہو تمہیں اے تحریک آزادی کے مجاہدوں، تم نے ٹھوک بجا کے یہ کہا کہ ہم پورا ملک مذہب کے نام پہ لینے والے ہیں۔ اب یہ جو فلسفہ تھا یہ 3 صدیوں تک علماء حق نے، اولیاء کرام نے بر صغیر میں اس کی تقریریں کی، جمعے اس پر پڑھائے۔ یعنی پاکستان کسی میڈیا کے زور سے نہیں بنا، اور پاکستان کسی لبرل کی دانش پہ نہیں بنا، پاکستان کسی بابو کی ذہانت پہ نہیں بنا، پاکستان ولیوں کے خطبے پہ بنا ہے، مسجد کے زور پہ بنا ہے، اور منبر کی آواز پہ بنا ہے، اور ختم نبوت کی برکت سے بنا ہے، اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے بنا ہے۔ غازی علم الدین کی شہادت کے رد عمل میں یہ مارز وجود میں آیا ہے کہ ہمیں ایسا دیش چاہیے کہ جہاں کوئی گستاخ کا سر اتارے تو پھر اسے پھندے پہ نہ چڑھایا جائے۔ یہ عظیم اہداف پیش نظر تھے، تو اس کے لیے مسلسل 3 صدیوں تک محنت کی گئی، اور یہ سعادت ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی کہ انہیں یہ فلسفہ سمجھ آ گیا اور انہوں نے اپنی صلاحیتیں اس کے لیے وقف کی۔ میرے پاس اس کا باقاعدہ حوالہ ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے تشریح کر رہا ہوں اس سے ملتی جلتی ایک تقریر کی ایک اقتباس میں۔ یہ تقریر 8 مارچ 1944 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں کی۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اندر جب قائد اعظم سے یہ سوال کیا گیا کہ تصور پاکستان سے کیا مراد ہے، پاکستان کا تصور، کنسپٹ پاکستان کا کیا چیز ہے، کس کو تم
टू नेशन थ्योरी कहते हो, दो कौमी नजरिया, किस बेस पे तुम पाकिस्तान चाहते हो? तो कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने जवाब में कहा कि पाकिस्तान उस दिन वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान में पहला गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ था। पहला गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ था। ये उस ज़माने की बात है जब यहाँ मुसलमानों की हुकूमत भी कायम नहीं हुई थी, जिसको फिर अंग्रेज़ ने ख़त्म किया और फिर आगे तहरीकें चली। तो ये जो लफ्ज़ बोले मोहम्मद अली जना ने कि जब पहला गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ था तो पाकिस्तान उस दिन बन गया था, ये वाज़े कर दिया मोहम्मद अली जना ने कि हिंदू, सिख, नसरानी, पारसी, मजूसी, यहूदी, वो अगर मज़हब बदले तो सिर्फ मज़हब बदलता है, कौम नहीं बदलती। और मुसलमान जब कोई हिंदुओं से एक भी हो जाए तो फिर उसकी कौम बदलती है, और कौम बदले तो फिर मुल्क का तकाजा भी आ जाता है। यानी जब गैर मुस्लिमों में से एक बंदा मुसलमान हुआ तो कायदे आज़म ने कहा पाकिस्तान तो उस दिन ही बन गया। अब उस हदीस को सामने रखो, ला तुसाकिनुल मुशरिकीन, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुशरिकों की रिहाइशों में अपनी रिहाइश ना रखो। और अना बरीउम मिन कुल्li मुस्लिम युकीमु बैन अज़हुरिल मुशरिकीन, कि मैं उस मुसलमान से बेजार हूं कि जिसने कलमा तो पढ़ लिया है मगर रहता फिर भी हिंदुओं के दरमियान है। उसे चाहिए कि वो ऐलान करे कि उसकी कौम बदल गई है और वो जुदा हो गया है। तो मोहम्मद अली जना कहने लगे जब पहला गैर मुस्लिम हिंद में मुसलमान बना था तो ये सिर्फ एक बंदे के मुसलमान होने का ऐलान नहीं था, ये एक नई कौम का ऐलान था बरसगीर में, ये एक नए मुल्क के तकाजे का ऐलान था कि वो बंदा एक था अगरचे, लेकिन उसने मजहब ऐसा कबूल किया जो मजहब मुल्क जरूर चाहता है, जो मजहब जमीन मांगता है, जो मजहब अपने कानून को चलाने के लिए किसी की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करता, अपनी हुकूमत जारी करता है। यानी इस्लाम में आते हुए एक मुसलमान का आना इतना बड़ा इनकलाब है कि उसका आ जाना अब इस बात की दलील है कि ये कोई ऐसा नहीं कि जो बंद होके रहे और अपना आप जाहिर ना करे, चूंकि इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त लगाई हुई है कि तुम अपने आप जाहिर करोगे, जुदा अपने आप को बताओगे उस मोहल्ले में, उस शहर में, उस देश में, तो फिर तुम्हारा राबता दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। सुलह कुल्लियत नहीं होगी, इसमें वहदत अदियान नहीं होगी कि कलमा पढ़ के फिर कहे हम भाई भाई हैं, यहूदी और हम, नसरानी और हम, हिंदू सिख और हम, नहीं। इसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना इम्तियाज पढ़ाया, इतनी जुदाई कि तुम उनसे अपने आप को वाज़े करके बताओ कि मेरी कौम तुम्हारी कौम से जुदा है, तुम्हारी कौमियत हिंद के मुख्तलिफ किस्म के खंडरात की सिलों पर लिखी है और मेरी कौमियत मदीने के गुलामों के दिलों पे लिखी है। ये उसका जो ऐलान है इसने बुनियाद रख दी कि बर्रे सगीर पाक हिंद के अंदर एक दिन वो आएगा कि जब एक मुल्क सिर्फ इस बेस पे बनेगा कि ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का मुल्क है। और ये है बरकत, पाकिस्तान बचा हुआ है। अगर होता कि पाकिस्तान माज़ा तानिल पाकिस्तान या व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ पाकिस्तान, कंसेप्ट
اور آئیڈیالوجی اس میں یہ ہوتی کہ کچھ پنجاب کے جاٹ ان کو قرار نہیں آتا جب تک اپنی حکومت نہ ہو، پنجاب کے چودھریوں کی تسکین کے لیے پاکستان چاہیے، یا بلوچستان کے بلوچوں کے تسکین کے لیے پاکستان چاہیے، یا سندھیوں کی تسکین کے لیے یا پشتونوں کی تسکین کے لیے پاکستان چاہیے، ایسا پاکستان تو 4 دن بھی نہ نکالتا۔ مانگتے وقت رب سے مانگے ہی یہ گیا تھا کہ رب لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا پاکستان چاہیے۔ یہ برکت ہے اس کی بنیادوں میں، جس لیے اس کی قدر و قیمت بہت بڑی ہے۔ اور کسی شے کی حفاظت میں جب مذہب شامل ہو جائے، اور مذہب بھی وہ جو آخری ہو، مذہب بھی وہ جو سچا ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مسخر نہیں کر سکتی۔ آج ہمارے ملک میں جو فتنے چل رہے ہیں، ان سے میں ایک بڑا فتنہ تحفظ کے خلاف یہ ہے کہ پاکستان کو محض وطن سمجھو، اس میں مذہب کی آمیزش نہ ہونے دو۔ جیسے بارڈر کے پار ایک ٹکڑا ہے تو بارڈر کی اس طرف بھی ایک ٹکڑا ہے، یہ 2 ٹکڑے ہیں زمین کے، یہ 2 وطن ہیں، بس وطن کے لحاظ سے اس سے پیار کرو۔ یہ نظریہ 100% غلط نظریہ ہے، اگرچہ دینے والے کئی دانشور ہوں، جانور ہوں، مفکر ہوں، جو کچھ بھی ہوں۔ یہ نظریہ ہے بھارت کو جتوانے کا نظریہ، یہ ہے پاکستان کو معاذ اللہ مٹانے کا نظریہ، کیونکہ وطن کی نسبت اگر اسلام سے نہیں، میں اس وطنیت کی بات کر رہا ہوں، تو اس بنیاد پر بارڈر پار کا ہندو بھی وطن سے پیار کر رہا ہے کہ اس کے حصے کی جگہ ہے، اس طرف کا پاکستانی بھی وطن سے پیار کر رہا ہے کہ یہ تقسیم میں اسے جگہ ملی ہے رہائش کے لیے، تو دونوں طرف وطن کا پیار ہوگا، تو پھر ٹینک کے مقابلے میں ٹینک، میزائل کے مقابلے میں میزائل، فوج کے مقابلے میں فوج، عوام کے مقابلے میں عوام، حکومت کے مقابلے میں حکومت۔ اب شکست اور جیت کا فیصلہ صرف وطنیت کی بیس پر ہے، تو اس میں کیا ترجیح ہوگی کہ اس طرف والے جیت جائیں، کیونکہ وطن وہ بھی ہے، وطن یہ بھی ہے، فوج وہ بھی ہے، فوج یہ بھی ہے، جہاز ان کا ہے، جہاز ان کا ہے، اسلحہ ان کا ہے، اسلحہ ان کا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان سے کئی مرتبہ بڑی سلطنت آبادی کے لحاظ سے بھارت اس کو مجال نہیں کہ میلی آنکھ سے لاہور کی طرف دیکھے، کہ ہند کے ساتھ پیار کرنے والا وطن سے پیار کرتا ہے صرف، اور پاکستان سے پیار کرنے والا اسلام سے پہلے کرتا ہے، پاکستان میں بعد میں کرتا ہے۔ یعنی یہاں اگر جنگ چھڑے تو مسجدوں میں نمازی، تہجد گزار سحر کے وقت، مائیں بہنیں، بچہ بچہ دعا بھی کر رہا ہے، جذبہ بھی رکھتا ہے کہ میں بھی بارڈر پہ جاؤں اور میں بھی جنت کا ٹکٹ لے آؤں، کیونکہ یہ دیس میرے دین کا دیس ہے، یہ قرآن کا نگر ہے، یہ ختم نبوت کا تحفہ ہے، یہ خلافت راشدہ کا فیضان ہے، میں اس کے لیے اگر جان دوں گا تو جنت ملے گی۔ اس جذبے کا نہ کوئی ٹینک مقابلہ کرتا ہے، نہ کوئی میزائل مقابلہ کر سکتا ہے۔ یعنی اب کیا ہوگا کہ اسلام مکس ہو گیا ہے وطنیت کے ساتھ، اور اسلام عام مذہب بھی مکس ہو جائے، جھوٹا بھی ہو، تو اس کے لیے بھی اب دیکھو اسرائیل وہاں وطنیت کے ساتھ
مذہب مکس ہے یہود کا، اور ہمارے جو افلاطون ہیں یہ مجھے اس بات کا جواب دیں، لبرل لوگ وہاں کیوں لبرلزم نہیں؟ یہودی کیوں لبرل نہیں؟ یہودی اپنے دین کی برتری چاہتا ہے، یہودی دین کی برتری کے لیے مسلمانوں کی نشانیاں مٹانا چاہتا ہے، دین کی بنیاد پہ جنگیں لڑ رہا ہے، اور ادھر جتنا کٹر یہودی ہوگا اتنا زیادہ پاپولر ہوگا، اور ادھر جو سیاست میں گند ہے اس کی بنیاد پر جتنا کٹر مذہبی ہوگا اتنا زیادہ مسترد کیا جائے گا، کہ اگر یہ اسمبلی میں ہوا تو پھر کیا بن جائے گا؟ دیکھو سوچ کا فرق۔ مذہب جب سیاست سے مکس ہو جائے تو پھر اس سیاست کی قوت بڑھ جاتی ہے، اگرچہ جھوٹا مذہب ہے یہود کا، لیکن دیکھو ملک کے نظریے کے ساتھ انہوں نے رکھ لیا، تو جتنے زیادہ مذہبی جنون ہے یہود کا اتنی زیادہ ان کی قوت ظاہر ہو رہی ہے، اور ادھر اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کوئی لبرل سا مولوی مل جائے تو اس کے ساتھ تو گزارا ہو جائے گا، لیکن کٹر مذہبی ان کو دبا کے رکھو، کیونکہ ان کا جو مذہبی جذبہ ہے اگر وہ وطنیت کے ساتھ مکس ہو گیا تو پھر نہ یورپی یونین کی بات مانی جائے گی نہ امریکہ کی بات مانی جائے گی، اور اس انداز میں پاکستان ایک ناقابل تسخیر قوت بن جائے گی۔ یہ غیروں کا ایجنڈا لے کر ہمیں محض وطنیت کے سبق پڑھاتے ہیں کہ جس میں اسلام کا اثر نہ ہو، صرف وطن کے لحاظ سے پاکستان سے پیار کیا جائے، تو ہم کہتے ہیں صرف وطن کے لحاظ سے نہیں، نوری کفن بھی سامنے ہے، قبر بھی سامنے ہے، اور یہ آج تک جو بچا ہے تو اس لیے بچا ہے کہ اس کے تحفظ میں مذہب شامل ہے۔ جب ادھر سے جہاز ابھی نندن لے کے چلتا ہے تو ٹیکنالوجی کے مقابلے میں ٹیکنالوجی ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ناکام ہوتی ہے اور ادھر کی ٹیکنالوجی کامیاب ہوتی ہے کہ حسن صدیقی کی رگوں میں اسلام سے پیار کا جذبہ ہے، اور اس جذبے کے مقابلے میں نہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے، نہ انڈیا کی ٹیکنالوجی ہے، نہ امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے۔ اب وہ اسلام دشمن قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ انہیں اس فکر سے ہٹا کے رکھو اور پھر مقابلہ کرو، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، پھر تو محض ٹیکنالوجی ہوگی، اور محض ٹیکنالوجی اس کے لحاظ سے کوئی بھی نتیجہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب ٹیکنالوجی سے پہلے آئیڈیالوجی ہوگی تو پھر اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو ایک بندہ بہت طاقتور کھلاڑی ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے دائیں ہاتھ میں اتنی طاقت ہے، اور کوئی کہے کہ اس قبیلے کے ساتھ جن کا یہ پہلوان ہے بس ایک شرط ان سے منوا لو، اس کے کچھ بندوں سے الگ سلگ کر کے کہ کشتی تو ہوگی مگر اس کا دائیں بازو باندھ دیا جائے گا، ایک ہاتھ سے یہ لڑے گا۔ اب جو ہمیں مذہب سے ہٹا کے وطنیت کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، یہ دونوں بازو ہمارے باندھنا چاہتے ہیں۔ یہ بھارت کا فلسفہ ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ ان کی سوچ ہے کہ اگر پاکستان کا فوجی، پاکستان کا باسی، مومن، مسلم اگر جذبہ جہاد لے کر نکلے گا تو پھر تو مقابلہ نہیں کوئی کر سکتا۔
کون سا جہاد فی سبیل اللہ؟ جہاد فی سبیل الوطن کی بات نہیں، جہاد فی سبیل اللہ، بدر احد کربلا کی یاد دماغ میں لے کر جو بارڈر کی طرف بڑھے گا، اس کا مقابلہ کسی گرو کا پجاری یا کسی مندر کا بداری کیسے کر سکتا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان فوجیوں کا ایک ہاتھ باندھ دیا جائے یا دونوں باندھ دیے جائیں، یا مسلمان عوام جو ہیں ان کو اس انداز میں صرف وطنیت تک رکھ کر مذہب کو بیچ میں نہ آنے دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ پاکستان یہ کوئی اسلام کے مذہب کی سلطنت نہیں، یہ سب کی اس معنی میں ایک جیسی ہے۔ وہ جو اقلیات کے حق دیے ہیں اسلام نے، وہ مذہب اسلام کی سلطنت ان کو دے گی، نہ یہ کہ وہ سلطنت میں شریک ہیں کہ ان کے مذہب کی ہے، نہیں، یہ غداری ہے 20 لاکھ شہیدوں سے۔ سلطنت اسلام کی ہے اور اسلام آگے اقلیات کو حقوق دیتا ہے اور وہ حقوق دیے جائیں گے، مگر پاکستان کا مطلب کیا؟ تو جب یہ مطلب ہو تو پھر کیا کہا جائے گا کہ یہ جتنا مسلمان کا ہے اتنا ہندو کا بھی ہے، جتنا مسلمان کا ہے اتنا کرسچن کا بھی ہے؟ جو کھوتے آج یہ فلسفے جا رہے ہیں، یہ سارا مسلمان کا ہے، یہ سارا اسلام کا ہے، یہ سارا کلمے کا ہے۔ ہاں، ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے ہیں اقلیات کے، اور ان کی شرطیں بھی بتائی ہیں کہ اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، انہیں تحفظ دیا جائے، مگر انہیں اجازت نہیں کہ وہ اپنا جھوٹا مذہب پھیلائیں۔ 36 شرائط لکھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت فتح کیا بیت المقدس کو، اور پھر ان شرائط پہ عمل کر کے دکھایا۔ ان شرائط کو سامنے رکھنے سے ہی آج پاکستان کا بھی تحفظ ہے، اور یہ بات بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت کے گاندھی کے جواب میں کہی تھی، جب وہ وحدت ادیان کی تقریر کر کے اس طرح کا اقتدار مسلمانوں کو دینے کی تجویز پیش کر رہا تھا، تو محمد علی جناح نے کہا کہ ہمیں ایسے اقتدار کی ضرورت نہیں کہ جس اقتدار میں ہم پر ہندو کسی معنی میں بھی اپنی مرضی مسلط کرے۔ ہم الگ تھلگ اقتدار مسلمانوں کا چاہتے ہیں، اور اس اسلام کی روشنی میں پھر ہم اقلیات کو حصہ دیں گے، ان کو حق دیں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک شرائط میں لکھا کہ اقلیات ایک خاص وردی پہنیں گے تاکہ جہاں ہو پتہ چلے یہ اپنا نہیں بیگانہ ہے۔ اقلیات کے سر کے اوپر مسلمان جیسی ٹوپی نہیں ہو سکتی، امامہ نہیں ہو سکتا۔ اقلیات کے سروں پر کینچی کے ساتھ نشان بنایا جائے گا تاکہ کہیں اگر کپڑوں کا وہ بہانہ بھی کر رہا ہو تو سر کے بالوں سے تو پہچانا جائے کہ اس کے درمیان تو وہ کینچی سے لائنیں بنائی گئی تھی۔ ساتھ شرط ہے ہر وقت اس کے لیے کہ وہ اسے اس ذلت کے ساتھ ہائی لائٹ کیا جائے۔ فرمایا اسلام نے ظلم سے منع کیا ہے، اسلام نے ان کو ذلیل کرنے سے منع نہیں کیا۔ اگر ہم ان کو وہی عزت دیں جو مسلم کی ہے تو کہا یہ تو کفر کو سپورٹ کرنا ہے، کہ یہ سمجھیں گے عزت تو ہمیں ملی ہوئی ہے، ہم کیوں مسلمان ہوں۔ کہا ان کو ذلیل کرو، ظلم نہ کرو، ذلیل کرو، تاکہ انہیں پتہ چلے عزت تب ملے گی جب کلمہ پڑھیں گے۔
یہ باقاعدہ صحابہ نے طے کیا، شرطیں لگیں، یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نصرانی کے گھر جا کر اس کے بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے سوالات کیے کہ یہ بچے کیا جواب دیتے ہیں۔ اب جنہوں نے اقلیات کو حقوق دیے، وہ عادل سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بچوں نے باتیں نصرانیت کے مطابق کی عقیدے کے سوالات پر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے ہم سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا ہے، جو شرطیں تھی پوری نہیں ہوئی، تم ذمہ نہیں ہو، تمہیں ہم یہاں سے نکالیں گے۔ کیوں؟ کہا ہم نے تو تم سے طے کیا تھا کہ تم اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے کہا ہم نہیں تبلیغ کرتے، ہم نے تو کوئی ایسی جگہ نہیں بنائی ہوئی کہ جہاں ہم تبلیغ کریں، چوک میں کھڑے ہو کر کسی اپنے مرکز میں ہم تبلیغ نہیں کرتے۔ تو فرمایا اگر تبلیغ تم نہیں کرتے تو بچہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابن اللہ کیوں کہتا ہے؟ تبلیغ پر پابندی تھی گھر بھی، کہ تم اپنے بچوں کو نصرانیت نہیں سکھا سکتے، چونکہ تم سکھا رہے ہو لہٰذا تم ذمہ نہیں ہو، اقلیت نہیں ہو، تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ آج جو ہمیں اقلیات کی حقوق کا درس دیتے ہیں، کبھی ایک دن بھی انہوں نے شرطیں پڑھی ہیں کہ اقلیات کی شرطیں کیا؟ اقلیات کی 36 شرائط تفسیر ابن کثیر اور دیگر بہت سے ماخذ کے اندر موجود ہیں۔ اب تو اقلیات کو میجارٹی کے اوپر حقوق اتنے دیے گئے، اور فخر سے بیان کرتے ہیں بے حیا لوگ کہ پاکستان کے اندر اتنا تحفظ مسلمانوں کو نہیں دیا گیا جتنا اقلیات کو دیا گیا۔ یہ اپنی زبان سے کہنا شروع ہو گئے کہ پاکستان کے اندر جتنا فیسیلیٹیٹ ان کو کیا جا رہا ہے، اقلیات کو، مینارٹیز کو، اتنا مسلمانوں کو نہیں۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے، یعنی کہیں بھی اگر جھگڑا ہوا ان چند سالوں میں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ، تو تھوک کے لحاظ سے دیہاتوں کے دیہات پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گئے۔ یہ دیکھا ہی نہیں گیا کہ انہوں نے بکواس کتنے کیے تھے، توہین کتنی کی تھی نصارہ نے۔ ابھی یہ جو رحیم یار خان کے اندر ایک معاملہ ہوا کہ ایک ہندو نے توہین کی، مسلمانوں نے اس پہ ایف آئی آر کٹوائی، عدالت نے اس کو بری کر دیا کہ اس کی عمر چھوٹی ہے، اور اس کے بعد یعنی مسلمانوں نے جو احتجاج کیا، اس احتجاج کا جواز بھی تو خود انہوں نے ہی دیا کہ اگر وہ 295 اس پر نہیں لگا رہے تھے تو چند ماہ جیل میں تو رکھ سکتے تھے۔ چھوٹی عمر کے کتنے لوگ جیلوں میں ہیں، وہ کوئی علیحدہ جیل میں رہنا تھا؟ ظاہر ہے کہ جب اس نے مسلمانوں کے مرکز میں جا کر پیشاب کیا، توہین کی، اور سب کچھ گواہیاں موجود تھیں، لیکن جج نے صرف اس بیس پر کہ اس کی عمر چھوٹی ہے اس کو بری کر دیا، تو اس پر مسلمان احتجاج کرنے لگے، اور پھر اسی احتجاج میں پتہ نہیں وہ لوگ کون تھے جنہوں نے وہاں مندر میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 70 مسلمانوں کو فوراً پکڑا گیا۔ ادھر ایک تھا واضح طور پر جس نے توہین کی تھی، اسے چند دن بھی جیل میں نہیں رہنے دیا گیا، اور نام نہاد ملا سرکاری باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ تو ایف آئی آر بھی ختم کر دی گئی ہے۔ حکومت، وزیر اعظم تک ساری حکومت فوراً متحرک ہوئی کہ وہ ایک ہفتے میں توڑ پھوڑ صحیح کی جائے، سب کو گرفتار کیا جائے۔
یعنی اس دیش میں مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں اجنبی ہوں یہاں، شاید میں پردیسی ہوں، شاید یہ میرا دیش نہیں، اور غیروں کو اس حد تک، یعنی ٹھیک ہے اقلیت کا حق ہے، تحفظ ہے، مگر کسی چیز کا نام انصاف بھی ہے۔ ادھر جو کچھ ہو جائے ان بھنگیوں چرسیوں کو جاگ ہی نہیں آتی، ہم احتجاج کریں، ریلیاں نکالیں، ان کے منہ سلے ہوئے ہیں، لفظ تک نہیں نکلتا اسلام کی حمایت میں۔ ادھر مندر کے لیے سب فوراً بولے، فوراً پوری مشینری بول اٹھی، صرف کہ ادھر بھارت میں ہمارے خلاف پراپوگنڈا ہوگا تو بھارت کے پراپوگنڈے کا تو ڈر ہے، فرشتوں کے ڈنڈے کا ڈر نہیں ہے کہ کل قیامت کو جواب دینا ہے۔ اور یہاں دیکھا ہی نہیں جا رہا کہ بندہ جو احتجاج میں تھا، جو نہیں تھا، تھوک کے لحاظ سے ان سے جیلیں بھری جا رہی ہیں، اور پھر ساتھ تقریریں ایسے کی جاتی ہیں، یعنی جن تقریروں کا کوئی سر و پا نہیں۔ ایک جملہ اس پہ مجھے مکمل سیمینار ایک کرنا پڑے گا، وہ کیا جملہ ہے؟ یہ سارے ہمارے نام نہاد لیڈر، یہ نام نہاد سیاسی کے علاوہ نام نہاد مذہبی بھی بولتے ہیں کہ ہم تمام مذاہب کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں، اور اسلام تمام مذاہب کے مقدسات کے احترام کا حکم دیتا ہے۔ تو ہندو کا کی مقدسات تو وہ مورتی ہے، تو اسلام حکم دیتا ہے کہ مورتی کا ادب کرو جا کے۔ کرسچن کی مقدسات میں یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں، اور ادھر دین بتایا جا رہا ہے کہ اسلام تو سب کے نعروں کے احترام کا حکم دیتا ہے۔ وہ کون سا اسلام ہے؟ پھر پیچھے کفر کس چیز کا نام ہے؟ جو حدود ہیں ان کے مطابق اس پاکستان کے اندر قانون ہونے چاہیے، کم از کم جو کفر و شرک کا فرق ہے۔ اب ایک جگہ شرک ہو رہا ہے تو یہ مذہبی سادھو کہتے ہیں کہ اسلام ان مشرکوں کے شرک کے تحفظ کا سبق دیتا ہے کہ وہ جو کرتے ہیں اس کا احترام کرو، وہ جس چیز کو بھی معبود بنائے ہوئے تم اس کا ادب کرو، احترام کرو۔ تو اس بنیاد پر سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گچھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تحفظ پاکستان کے لیے تحفظ نظریہ پاکستان ضروری ہے، تحفظ پاکستان کے لیے تحفظ اسلام ضروری ہے، تحفظ پاکستان کے لیے تحفظ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، تحفظ اسلام کے لیے تحفظ عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے، تحفظ پاکستان کے لیے تحفظ عقیدہ معصومیت ضروری ہے، تحفظ پاکستان کے لیے ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا اہتمام ضروری ہے۔ اور جو قرآن اول سے لے کر آخر تک حکم دے رہا ہے، اگر ان سے کوئی بغاوت کر کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کا تحفظ کر رہا ہے تو یہ فریب خوردہ ذہنوں کی بات ہے۔ پاکستان ہمارا وطن ہے اور یہ اس کی حفاظت ہم فرض سمجھتے ہیں، اور فرض سمجھنے میں کیا چیز شریعت ہمیں کیوں فرض سمجھتے ہیں؟ اس لیے نہیں سمجھتے فرض کہ یہاں آباء و اجداد کی زمینیں ہیں، یہاں ہمارا روزگار ہے، لوگ کہیں ہماری فیکٹریاں ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہماری دکانیں ہیں۔ یہ سب کچھ تو ہندو بھی اپنے ملک میں سمجھتا ہے، یہ وجہ تو ایک یہودی اور نصرانی بھی
اپنی سلطنت سے پیار کی بتا سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک پاکستان سے محبت فرض ہے، پاکستان کا تحفظ فرض ہے، اس بیس پر کہ پاکستان کا نظریہ قرآن ہے، پاکستان کی بنیاد کلمہ اسلام ہے۔ یہ باقی وطنیت کی باتیں بعد میں ہیں۔ ہاں، جس وقت پاکستان کی بات سامنے رکھ کے کہا جائے گا کہ میرے وطن جیسا کسی کا وطن نہیں، تو اب یہ اس لیے نہیں کہ یہاں مری ہے اور یہاں کاغان ناران ہے، اس لیے کہ اس کا نظریہ قرآن ہے۔ یہ چیز سامنے رکھ کے پھر وطن کی بات بعد میں کی جائے گی۔ اصل وطن کی بات اسلام کے لیے ہے۔ یہ اسلام مخدوم ہے، وطن خادم ہے، حکم اسلام کا چلے گا، وطن بات مانے گا۔ اور اگر کوئی ایسا کرے کہ وطن کو حکومت دے اور اسلام کو وطن کے تابع رکھے، تو ایسا نظریہ ہرگز اسلامی نظریہ نہیں۔ وطن کی قدر و قیمت ساری کی ساری اسلام کی وجہ سے ہے، اور یہ منفرد دیش ہے کہ جو اسلام کے لیے بنایا گیا۔ لہٰذا یہاں جہاد فی سبیل الوطن نہیں، جہاد فی سبیل الاسلام ہے، اور یہ ماٹو ہے پاک فوج کا، جہاد فی سبیل اللہ۔ یہودی لڑے تو وہ کہہ سکتا ہے میں جہاد فی سبیل الوطن کر رہا ہوں، ہندو لڑے تو وہ کہہ سکتا ہے میں جہاد فی سبیل الوطن کر رہا ہوں، لیکن مسلم جب لڑتا ہے تو وہ کہتا ہے میں جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہوں۔ اب اللہ سے مانگنا ہو اور اللہ کا نام ہی نہ آنے دے، مدد تو اس کی طرف سے آئے گی، مدد تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آئے گی۔ اور اگر قوم کی ذہنیت یہ بنا لی جائے کہ وطنیت کو مذہب سے جدا رکھو، مذہب ایک پرائیویٹ چیز ہے اور وطن ایک دوسری چیز ہے، تو اگر یہ سوچ بناتے وقت ہوتی تو پھر کس مقصد کے لیے ملک بنتا؟ اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ بلوچ کو دیش چاہیے، پنجابی کو دیش چاہیے، پٹھان کو دیش چاہیے، اس وقت تھا قرآن کو دیش چاہیے۔ تو آج کہتے ہیں مذہب تو بیچ میں ہے ہی نہیں۔ تو جن کا یہ نظریہ ہے، یہ ہیں دشمن پاکستان کے، اگرچہ وہ کسی منصب پہ بیٹھے ہوں، یہ تو پاکستان کی بنیادیں ہلا رہے ہیں، اور یہ کہلوانا چاہتا ہے بھارت۔ وہ تو اپنے ہاں دن رات ہزاروں چینل جو ہیں ان کو گرانٹیں دے کر یہ بات کرواتا ہے، اور اگر ادھر سے بھی یہی بات کروائی جائے، اگر کوئی حکومت میں ہے، کوئی اپوزیشن میں ہے، کوئی کسی پلیٹ فارم پر ہے، تو یہ ساری بات تو پھر گاندھی کے فلسفے کی ہوگی اور مودی کے فلسفے کی ہوگی۔ وطن سلامت رہے، تا قیامت رہے، لیکن یہ وطن وہ وطن ہے کہ جس کی بنیاد قرآن ہے اور نظریہ اسلام ہے۔ جن کا وطن مذہب سے جدا ہے وہ کوئی اپنا پاکستان ڈھونڈے۔ ہمارا پاکستان جو ہے وہ مدینے والے کا پاکستان ہے، وہ حسنین کریمین کا پاکستان ہے، وہ داتا گنج بخش کا پاکستان ہے، وہ غوث اعظم کا پاکستان ہے، وہ بابا فرید کا پاکستان ہے، وہ 20 لاکھ شہیدوں کا پاکستان ہے، وہ محمد بن قاسم کا پاکستان ہے۔ اور جنہیں زرداری کا پاکستان چاہیے، یا نواز شریف کا پاکستان چاہیے، یا عمران خان کا پاکستان چاہیے، یا کسی اور حیوان کا پاکستان چاہیے، وہ کہیں جا کر اور تلاش کریں، اس پاکستان کے کسی چپے میں بھی ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے تحفظ اور عدم تحفظ کا معیار بتایا کہ بستیوں کا تحفظ کیسے ہوتا ہے اور بستیاں اجڑ کیوں جاتی ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا،
رب نے مثال بیان کی، قریتن کانت آمنہ، ایک بستی تھی امن والی، مطمئنہ، اطمینان والی، یعنی اس میں رہنے والے بڑے اطمینان والے تھے، رہنے والوں کے لیے بڑا امن تھا۔ پھر یأتیہا رزقہا رغدا، وہاں رزق کی بڑی فراوانی تھی، کوئی کمی نہیں تھی، من کل مکان، ہر طرف کا رزق وہاں پہنچتا تھا، بڑی موج لگی ہوئی تھی۔ لیکن بھوک آئی، قحط پڑا، لوگ ایک ایک دانے کو ترس گئے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی نے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی، یعنی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوئی کہ نعمتیں بند ہو گئی، وہ بندے پھٹ گئے، نعمتیں لے لے کے انہوں نے ناشکری کی، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا اور خوف کا۔ توجہ کرنا، یعنی پاکستان کے دو بڑے مسئلے ہیں، ایک معیشت کا، دوسرا سیکورٹی کا، یہ دو بڑے مسئلے ہیں، اور یہ دو مسئلے ہی رب نے قرآن میں بتایا ہے کہ پہلے تو سیکورٹی بھی ٹھیک تھی، رزق کی فراوانی بھی تھی۔ اب سارے کہتے ہیں مسئلہ حل کرو حل کرو، تو جس وجہ سے بگاڑ آیا اس کو مانتے ہی نہیں، ادھر دیکھتے ہی نہیں، ادھر سوچتے ہی نہیں۔ کیوں پاکستان کے لیے سیکورٹی کا مسئلہ بنا؟ کیوں پاکستان میں رزق کی کمی کا، معیشت کا مسئلہ بنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بستی پہلے تو آمنہ بھی تھی، مطمئنہ بھی تھی، رزق بڑا تھا، مگر فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے رب کے نعمتوں کا انکار کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے خوف مسلط کر دیا اور بھوک مسلط کر دی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو وہ کرتوت صحیح کرنے کی بجائے آگے نئی غلطی کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان کے تحفظ کے لیے جو نظریہ ہے پاکستان کا، قرآن، اس سے پوچھنا پڑے گا۔ اور جب تک پلٹ کے ادھر نہیں آتے، کوئی ورلڈ بینک، کوئی امریکہ، کوئی یورپی یونین، کوئی UN، پاکستان کے مرض کا علاج نہیں۔ پاکستان کے مرض کا علاج صرف مدینہ منورہ کی گلی میں ہے، حرمین شریفین میں ہے، اور تعلیمات قرآن میں ہے۔ اسی بنیاد پر ہمیں اپنے ملک کے سارے امور کو اول سے لے کر آخر تک اس بیس پر استوار کرنا پڑے گا۔ یہاں جو آگ لگانے والے ہیں انہیں ہی بالآخر آگ بجھانے کا کہا جاتا ہے۔ وہ ایک بالٹی دکھانے کے لیے پانی کی ڈالتے ہیں، دو بالٹیاں پھر تیل کی ڈال دیتے ہیں، تو بجھے کیسے؟ یہ جو خمیر میں ہے اس ملک کے اندر انفرادیت، اس کو کسی ملک پہ، کسی اسلامی ملک پہ بھی قیاس نہیں کر سکتے، غیر اسلامی پہ کیسے کریں گے؟ جن اسلامی ممالک کا نظریہ اس جیسا نہیں، ان کی پالیسی بھی یہاں راس نہیں آئے گی۔ یہاں پالیسی صرف قرآن والی راس آئے گی۔ ہر چیز میں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ایک حدیث عرض کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رزق اور معیشت کے مسئلے پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی کی کتاب الزہد میں حدیث نمبر
2345 اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان اخوان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دو بھائی تھے، دو بھائی یعنی دونوں ہی صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ فکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ان میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ بڑی خوش قسمتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت وہ گزارتا تھا۔ والآخر یحترف، دوسرا اپنا جو پیشہ تھا حرفت اس میں لگا رہتا تھا، مثلا کاشتکاری کرتا تھا تو ادھر ٹائم زیادہ دیتا تھا۔ فشکا، وہ جو کام کاج کرتا تھا اس نے اپنے بھائی کی شکایت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فشکل محترف اخاہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی۔ شکایت کے لفظ آگے لکھے ہوئے نہیں، لیکن ما قبل اور ما بعد پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ شکایت یہ تھی کہ کماتا میں اکیلا ہوں، کھاتے ہم دو ہیں، تو یہ جب کھاتا ہے تو میرے ساتھ کمانے میں کیوں نہیں لگتا، یہ ادھر بیٹھا رہتا ہے آ کے، تو آپ اسے فرماؤ کہ یہ بھی تو میرے ساتھ کام کیا کرے۔ یہ اس نے یعنی جو ما قبل ما بعد کو ملانے سے شکایت کا مطلب بنتا، شکایت لگائی۔ اب دیکھنا اسلام میں معیشت کا ایک یہ بھی پہلو ہے اور رزق کے سورسز میں یہ بھی مسئلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ فیصلہ کیا تھا؟ فرمایا لعلک ترزق بہ، تجھے یہ گمان ہے کہ تمہارا کمایا ہوا یہ کھاتا ہے؟ فرمایا نہیں، تجھے بھی اس کے صدقے ملتا ہے۔ لعلک ترزق بہ، لعل جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو شاید کے معنی میں نہیں، یقین کے معنی میں ہے۔ لعلک ترزق بہ، تجھے تو اس کے صدقے دیا جاتا ہے۔ آج جو لبرل ٹولہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو پاکستان میں تو سورج ہی طلوع نہیں ہونا تھا، اور ہماری پالیسیاں ہوں تو پھر کیا بہاریں ہوں گی اور کیا نکھار ہوگا اور کیا انداز ہوگا۔ تو انہیں اپنی ہوش کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہوش میں ہاتھ مارنا چاہیے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی ترکیب خاص قسم کی ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہاں باغوں میں پھل لگنے کے لیے صرف کاشتکار کو نہیں دیکھا جاتا، ساتھ محبوب کے وفادار کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ فلاں کی فصل پک جائے کہ اس کا ایک بھائی دین کا کام کر رہا ہے، فلاں کی فیکٹری میں مال اچھا تیار ہو کہ اس کا بیٹا حافظ بن رہا ہے۔ لعلک ترزق بہ، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب ہمارے اصول تو اس طرح کے ہیں، پاکستان جس نظریے پہ بنا ہے، پھالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، یہ کہتے ہیں کھاد پہ مدار ہے، امریکہ کی امداد پہ مدار ہے، لیکن دین کہتا ہے رب کی یاد پہ مدار ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کے پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے
خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوب انقلاب۔ اس میں بندے کا زور بازو تو کچھ بھی نہیں، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ حکم ہے اسے یہ حرکت کرے، حکم ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھے، حکم ہے محنت کرے، مگر رزق محنت پہ مرتب نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے مرتب ہوتا ہے۔ اگر پکی پکائی کھیتی جل کے راکھ ہو جائے تو کون سی کھاد ضامن بن سکتی ہے کہ نہیں راکھ ہوگی؟ کون سا ادارہ، کون سا پرمٹ اور کون سا ایگریکلچرل ویو بچا سکتا ہے کہ دانہ خوشے میں بنے گا، تھوتھلا سٹا نہیں ہوگا؟ یہ تو اللہ کے کن کی ساری برکتیں ہیں۔ اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یجعل لہ مخرجا، رب اس کے لیے نکلنے کی جگہ بناتا ہے، جہاں پھن سے جگہ بن جاتی ہے۔ وَيَرْزُقْهُ، اللہ اسے رزق دیتا ہے، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ ہے اسلامی معیشت، محنت کرنی ہے، مگر کلمہ نہ کاشتکاری کا پڑھنا ہے، نہ دکانداری کا پڑھنا ہے، نہ امریکہ کی یاری کا پڑھنا ہے، کلمہ بس دین کی وفاداری کا پڑھنا ہے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، 70 سال کا مومن ہے، اللہ پہ توکل کیا ہے، اسے وہاں سے بھی رزق ملے گا اللہ کے وعدے کے مطابق۔ جس جگہ سے پائی ملنے کا اس نے 70 سال میں 1 منٹ بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں سے مجھے پائی وصول ہوگی، یہاں سے مجھے 1000 وصول ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے وہاں سے میرے فضل سے اسے کروڑوں بھی مل سکتے ہیں۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، کبھی زندگی میں اس کے منصوبے میں وہ جگہ تھی نہیں، اس عمل کا کبھی، اس کاروبار کا، اس مقام کا اسے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا۔ یہ ہے قدرت والا رب، اس جگہ کو اس کے لیے سرچشمہ بنا دیتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ سلطنت قائم ہے، ایسے نظریات پر۔ یہاں پر کیمبرج اور آکسفورڈ کے کیڑے مکوڑوں کا راج نہیں چلتا، یہاں نظام مدینے والے کا چلتا ہے، یعنی وہ فلسفہ ہے، اس کی ضرورت ہے، ادھر توجہ کی جائے۔ اور یہی مشن لے کر نکلے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یزید پلید کے مقابلے میں، اور دین متین کی سرحدوں کو محفوظ کیا تھا۔ اور یہ مبالغہ نہیں کہ اگر کہا جائے کہ قیام پاکستان میں فیضان ہے میدان کربلا کا، شہدائے کربلا کی قربانیوں کی تجلی ہے، اور حدیث ثقلین کا فیضان اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کی بستی بستی کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام قائدین تحریک آزادی، مجاہدین تحریک آزادی اور شہدائے تحریک آزادی اور شہدائے پاکستان کو، شہدائے کرب و بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے جوار میں بلند مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔